الكريم أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او آجل۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ اور سنن ترمذی ابواب الزہد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اپنی نوعیت کی بڑی ہی اہم حدیث اور بڑا ہی اہم پیغام اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصابتہ فاقۃ، کہ جس کسی آدمی کو بھوک، فقر و فاقہ اور تنگ دستی لاحق ہو، جو کوئی بھوک مری کا شکار ہو، غربت، افلاس کا، خلاشیت کا شکار ہو، من اصابتہ فاقۃ فانزلها بالناس، اس کے بعد اپنی فقیری، اپنی غریبی، اپنی تنگ دستی کا مداوع لوگوں کے پاس ڈھونڈے، یعنی لوگوں سے بیان کرے اپنی غریبی، اپنا فقر و فاقہ، اپنی تنگ دستی۔ فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی غریبی کبھی بھی نہیں مٹے گی، اس کی غریبی کبھی بھی نہیں مٹے گی، اس کی تنگ دستی ختم نہیں ہوگی، اس کی بھوک مری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ لم تصد فاقتہ، اس کی فقیری نہیں جائے گی، مفلوق الحالی نہیں جائے گی، اس کی مفلسی نہیں جائے گی۔ ومن انزلہا باللہ، اور جو کوئی آدمی اپنی فقیری، اپنی غربت، قلاشیت اور مفلوق الحالی کا معاملہ اپنے پروردگار کے سامنے رکھے، ومن انزلہا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے سامنے اپنا قضیہ فقر و فاقہ رکھے کہ پروردگار عالم، میں تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو گیا، اس کا مداوع تیرے سوا کہیں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جلد یا بدیر، جلد یا بدیر، فی الفور، یا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی غربت کو ختم کر دے گا، یا کچھ دیر سے صحیح مگر اس کی فقیری، تنگ دستی اور قلاشیت، مفلوق الحالی اللہ تبارک و تعالی زائل کر دے گا، وہ مفلسی کے دنیا سے نکل جائے گا، اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، اللہ اس کے لیے انتظام کر دے گا۔ حدیث پاک بظاہر بہت مختصر الفاظ کے ساتھ ہے، مگر بہت بڑا پیغام حدیث پاک کے اندر ہے۔ اپنے سماج میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل فقیر کے فقیر ہی رہ جاتے ہیں، مفلس کے مفلس ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو لوگوں سے سوال کرنے کی لت لگ جاتی ہے، اور جب بھی تنگ دستی تھوڑی سی ہوتی ہے لوگوں سے مانگ لیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ اور ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو اچھے کھاتے پیتے ہیں مگر باوجود اس کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کو قرض میں، مفلسی میں اور غربت میں، فقر و فاقہ میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دیکھا کہ آدمی مانگتے مانگتے ہی مر گیا،
خاصا کمانے والا، مگر مانگتے مانگتے مر گیا، یہاں تک کہ اپنے آخری وقت تک لوگوں سے سوال کرنا پڑا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی فقیری کا علاج ہو جائے، تنگ دستی کا علاج ہو جائے، اگر تنگ دستی کا علاج ہو جائے، وہ چاہتا ہے تو قناعت کرنا سیکھے۔ قناعت کرنا ایک دوسری روایت میں کسی موقع سے رکھی جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مالدار آدمی وہ ہے، سب سے بڑا مالدار آدمی وہ ہے وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو روزی اس کے لیے لکھ دی گئی، جو اس کو مل گیا، جو اس کو مل گیا، مزدوری کرنے پر، کمانے پر، محنت کرنے پر جو حاصل ہو گیا، اور اس روزی پر اللہ کی تقسیم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آج اتنی ہی روزی لکھی ہے، اس پر راضی ہو گیا، قناعت کر لیا، صبر کر لیا، اور اسی سے کام چلا لیا، اور اسی پر اللہ کی حمد بیان کی، شکریہ ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اگر دنیا کا سب سے بڑا مالدار بننا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی لکھ دی ہے، وہ جو مل گئی ہے روزی، جتنا تمہارا نصیب مستحق تھا، اس پر تم راضی ہو جاؤ، اس قسمت پر، اللہ کے فیصلے پر، اپنے نصیب پر راضی ہو جاؤ، تم دنیا کے سب سے عظیم ترین اور مالدار ترین انسان ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی نسل در نسل، یا ایک آدمی پوری زندگی خلاشیت کی جو زندگی گزار کر یہاں سے چلا جاتا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی بات بات پر لوگوں سے سوال کرتا ہے، اور بات بات پر لوگوں سے سوال کرنا یا بیجا طور پر لوگوں سے دست درازی کرنا، اس کی اتنی خطرناک وعید آئی ہے، اتنی خطرناک۔ ایک موقع پر میں نے جمعہ میں بتلایا تھا کہ قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا، لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہڈیاں ہی ہڈیاں بہت کی طرح لے کر کے آئے گا، ہڈیاں ہی ہڈیاں لے کر کے آئے گا، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یہ سب کا سب نکل جائے گا۔ تو غرض یہ کہ فقر و فاقہ یا غربت، اگر کبھی تنگی انسانی زندگی ہے، کروڑ پتی آدمی بھی کبھی نہ کبھی تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، یہ بھی تجربے کی بات ہے، یہ بھی تجربے کی بات ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے بھی کبھی پیسہ رہتے ہوئے بھی وہ فقیر ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، پیسہ رہتے ہوئے محتاج ہو جاتا ہے، لوگوں سے سوال کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا سوال ادب کے دائرے میں ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا سوال قرض کے شکل میں ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو سوال ہے وہ بھیک کی طرح نہیں ہے۔ اور ایک آدمی بات بات پر لوگوں سے خالی مدد کے گہار لگائے، خالی مدد کی گہار، جہاں دیکھو وہاں مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، وہ آدمی کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکے گا، اور کبھی بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکے گا مال کے اعتبار سے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اپنے فضل سے تمہارا دل کو غنی کر دے گا۔ اصل تو مالداری دل کی مالداری ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو فقر و فاقہ لاحق ہو گیا اور اس نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا، اپنا معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا، تو لم تسد فاقتہ، اس کی تنگ دستی، اس کی جو ہے بھوکمری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور وہی جو اپنا قضیہ اللہ کے پاس رکھتا ہے کہ پروردگار عالم، میں تیرے سوا کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کس سے مانگوں، اصل روزی رساں تو ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، اور اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اللہ دیکھو علیم ہے اور حکیم ہے۔ زیادہ تر معاملات میں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں علیم اور حکیم کے صفت سے اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے۔ تو اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں اتنی روزی نہیں دی ہے جتنے کا مطالبہ تیرا ہے، تو سمجھ لو کہ اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ اور چونکہ اللہ علیم ہے، علم والا، وہ جان رہا ہے، علام الغیوب ہے، اور وہ حکمت والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کب اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تب نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے علم اور حکمت پر کبھی بھی سوال نہیں کرنا چاہیے، وہ علیم و حکیم ہے۔ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سوال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اسے فی الفور بہت جلدی اسے دے دے گا، یا پھر جو ہے دیر سے دے گا، مگر اسے عطا کر کے اس کی فقیری دور کر دے گا۔ سوال نہ کرنا کتنا بڑا فضل ہے۔ اچھا، یہ حدیث پاک جو ہے ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عام حالات میں زکوٰۃ نہ کھائے، کوشش کرے کہ وہ زکوٰۃ سے محفوظ رہے، کوشش یہ کرے کہ وہ زکوٰۃ سے محفوظ رہے اور ایسے ہی کام چل جائے، کوشش یہ کرے۔ مگر یہ کہ اب حالات ناگزیر ہو چکی ہے، اسے وہ اس سچویشن میں پہنچ گیا ہے، تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ مسکین ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرض دار ہے، قرضہ چکانے کے لیے کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ کے ہمیشہ بھیک مانگتا ہی رہ جائے گا، جن کو لوگوں سے سوال کرنے کی لت لگی ہے، لوگوں سے زکوٰۃ نکالے، ذرا میرا بھی خیال کیجیے، زکوٰۃ نکالے، ہم بھی ذرا، ہمارا بھی ہاتھ بہت ٹائٹ ہے، ہاتھ ٹائٹ ہے۔ دیکھو کس قدر ٹائٹ ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں علم یقین فی نفسی، اپنے نفس کے بارے میں سب سے زیادہ وہی انسان جانتا ہے، اور ہر انسان کے اندر اتنی تو سمجھ ہے کہ وہ کب کس چیز کا مستحق ہے، اتنی سمجھ وہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے میرے اندر، تو بے وقوف ہے یا تو جھوٹا ہے، یا تو وہ بے وقوف ہے یا وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہا کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کیا، اور یہ کہا کہ بھائی بات بات پر لوگوں سے زکوٰۃ کا صدقہ خیرات کا سوال نہ کرو، لوگوں سے نہ مانگو، لوگوں سے بات بات پر سوال نہ کرو، نہیں تو بہت بھیانک تمہارا انجام ہونے والا ہے، بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ اور مسلم سنن ترمذی شریف میں جو باب امام ترمذی نے قائم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ باب ما جاء فی الہم فی الدنیا، کہ دنیا میں جو غم اور پریشانی اور تنگدستی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تبھی آدمی زیادہ تر سوال کرتا ہے، تب بھی آدمی کو چاہیے وہ صبر و قناعت سے کام لے، ایک دم حالات ناگزیر ہو جائے تب وہ قدم اٹھائے، یا پھر لوگوں سے سوال کرے، چاہے قرض ہو، چاہے مطلب اسی طریقے سے امداد ہو۔ بہرحال ایک حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کے سامنے کہا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اس بات کی ضمانت دے دے کہ اللہ یسأل الناس کی کسی بھی معاملے میں لوگوں سے وہ سوال نہیں کرے گا، کسی بھی معاملے میں وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں میں اس کے لیے جنت کی، کہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لے رہے ہیں کہ تمہیں اب جنت سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں گارنٹی لے لے تو اس گارنٹی کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، اور نبی نے جو گارنٹی لی ہے وہ اللہ کے حکم سے لی ہے، تو کہا کہ جو اس بات کی ضمانت دے دے کہ کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، تو میں اسے جنت میں لے جانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے، صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی عجیب و غریب تھی، کہا کہ اللہ کے رسول میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ غیر معمولی بات ہے۔ تو کہا کہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ دیکھا یہ گیا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوددار، اس قدر باحیا، اس قدر جو ہے اپنے اندر غیرت و حمیت اور اپنے اس قول کا پاس و لحاظ رکھتے تھے کہ اگر گھوڑے پر وہ گھوڑ سواری کے دوران بھی اگر کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے سوال نہیں کرتا، وہ کوڑا خود اتر کر کے لیتا اور اٹھاتا، کسی سے سوال نہیں کرتا۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی تنگ دستی اور فقیری کا شکار مسلسل اگر زمانہ در زمانہ رہ رہا ہے تو
وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک خامی ضرور ہوگی. وہ یہ خامی ہو سکتی ہے کہ لوگوں سے بات بات پر سوال کرنا، امداد کے گہار لگانا اور جو ہے ہاتھ پھیلانا. یہ ہاتھ پھیلانا اچھی بات نہیں ہے، یہ غیرت حمیت کو کچل دینے والی چیز ہے. ہم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے، مگر خدا کی قسم جب ادارے مدرسے کے لیے بھی مانگتے تو اس قدر شرم آتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جکڑنا پڑتا ہے تب مانگتے ہیں. غیرت و حمیت کو کچل دیتا ہے، یہ اتنا خطرناک عمل ہے. اسی لیے بات بات پر لوگوں سے سوال نہ کیا جائے. البتہ اہل ثروت کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج میں ایسے مستحقین، چونکہ جو مسکین ہوتا ہے اس کے بارے میں ہر کوئی پتہ نہیں لگا پاتا ہے، تو ایسے لوگوں پر نگاہ رکھے اور نگاہ کو چاق و چوبند رکھے. ایسے محتاج کو بذات خود جو ہے پہنچائے، ہدیے کے نام پہ، تحفے کے نام پہ یا اس طریقے سے. تو ایک طرح سے یہ چیز لینا کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی خود ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. خود جا کے مانگتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ کرنا، وہ کرنا، تو وہ ایسا ہے جو ابھی میں نے بیان کر دیا حدیث پاک. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو فقر و فاقہ اور تنگدستی جیسے خطرناک وبا سے، یہ آزمائش سے محفوظ فرما. کیونکہ جب پیٹ میں آگ لگتی ہے، اللہ والوں، پیٹ میں آگ لگتی ہے تو سارا جہاں جل جاتا ہے. گھر میں آگ لگے تو جھوپڑا اور جھوپڑی جلے گی، مگر پیٹ میں آگ لگتی ہے تو عزت تک جل جاتی ہے. اسی لیے بھوکمری کی آزمائش سے کم از کم امت کو محفوظ فرمائے، ہم فقیروں کو محفوظ فرمائے اور دنیا میں امن و عافیت عطا فرمائے، عزت اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے.